کس سے منصفی چاہیں, کس سے دوا مانگیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ ایف بی آر جس نے ملک کو چلانے کے لیے رقم اکٹھی کرنی ہے, جو پوری دنیا میں کوئی بھی ریاست ہے وہ اسی طرح چلتی ہے کہ امیر جو ہیں ان سے ٹیکس دیا جاتا ہے جو ایک حد سے زیادہ آمدنی جن کی ہوتی ہے, تاکہ ملک کا نظام چل سکے. اب وہی ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ہاں 500 سے 600 ارب روپے کی کرپشن ہے, اور خود کہا جی ہمارے پاس ایسا نظام ہی کوئی نہیں ہے. چیئرمین ایف بی آر ہیں جناب زبیر امجد ٹیوانا صاحب, انہوں نے کہا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بات کرتے کہ جی 25,000 ہمارے جو لوگ ہیں ایف بی آر کے, ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی چھان بین کر سکیں, کس کے کتنے اثاثے ہیں, کتنا کسی نے کرپشن سے بنایا 25,000 کا نہیں کر سکتے. تو پھر سینیٹر کامل آغا صاحب نے درست کہا کہ جی پھر 25 کروڑ لوگوں کے آپ کیسے دیکھیں گے کہ کس کے پاس کتنی رقم ہے یا کس طرح آپ ان سے ریکوری کریں گے. تو مزمل یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جب آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں صحیح کر سکتے یا ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے کہ ان کے کتنے اثاثے ہیں یا ان کا کتنا ٹیکس بنتا ہے, تو پھر آپ باقی لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو پھر ایف بی آر کس کام کا رہ گیا ہے؟ کس طرح ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ملک چلانے کے لیے جناب یہ کوئی ٹیکسز لے سکے گا کسی سے؟ یہ تو بڑا آسان ہے, پھر جی ایس ٹی لگاتے جائیں, کوئی بھی چیز کوئی خریدے گا, جس طرح پیٹرول ہے, دوائیاں ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, وہاں سے آپ پیسے کما لیں. لیکن کافی سیریس ایکوزیشن ہے, اور فی الحال تو ایکوزیشن کی حد تک ہی ہے, کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں جا کے یہ رپورٹڈلی یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی ایکس چیئرمین ہے, ان کی طرف سے بھی اس طرح کی ڈیٹیل ملی ہے ہمیں. تو اگر تو اس لیول کے اوپر کرپشن ہو رہی ہے اور اس کے باوجود اس پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا اور کوئی اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا, تو یہ شدید لیک آف سیریسنس کہنا چاہیے اس کو. اس کے علاوہ جو سلیم مانڈی والا صاحب ہیں, جب ان کے سامنے یہ لوگ آئے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کے بہت سے بلکہ سینکڑوں عہدیدار ہیں جن کی بے نامی پراپرٹیز ہیں اپنی. تو اگر اب ان کی اپنی پراپرٹیز اس طرح کی ہیں جس کا کوئی ٹیکس ریکارڈ نہیں ہے, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ انہوں نے جا کے لوگوں سے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے اور انہوں نے جا کے ٹیکس ریونیو پاکستان کا ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, جو ایک لمبے عرصے سے بڑا چیلنج ہماری اکانومی کو فیس کرنا پڑتا ہے. وہ یہی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں صرف 10% سے بھی کم پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں, باقی سب انڈائریکٹ ہے. اور پھر آپ کی اکانومی بھی دن بہ دن جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے, ٹیکس دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور جنہوں نے ٹیکس لینا ہے وہ اس رپورٹ کے مطابق, ہم کوئی بات نہیں کر رہے, لیکن اس رپورٹ کے مطابق ان کی اپنی بے نامی جائیدادیں ہیں. اس کے علاوہ ان کے اپنے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ 600 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی ہے. تو اس کو پہلی پرائیورٹی کے اوپر پہلی فرصت میں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو بھی انٹروین کرنا چاہیے کہ اگر اس لیول کی کرپشن ایک ایسے ملک میں ہو رہی ہے جو $1 ارب کا انتظار کرتا 6 مہینے گزار چکا ہے اور ابھی ایک پروگرام ملا ہے پاکستان کو, اور دوسری طرف ہماری جیبوں سے اتنا پیسہ نکل آیا ہے, تو یہ ان کا احتساب نہ کیا تو یہ روایت جو ہے وہ ڈلی رہے گی, چلتا رہے گا یہ سب کچھ. تو اگر جنہوں نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے ان کی اپنی ادارے کے اندر یہ صورتحال ہے, کوئی ریفارم نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں 25,000 امپلائی ہیں ہمارے, ہم کیسے سب کا ریکارڈ چیک کریں؟ تو یہ تو مذاق ہی ہے, مذاقہ خیز چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود احتسابی سے بچنے کے لیے یہ آرگیومنٹ دینا کہ ہمارے ملازمین بہت زیادہ ہیں اس لیے ہو نہیں سکتا, تو یہ تو قوم کے ساتھ بھی مذاق ہے, اور ایک ایسی قوم کے ساتھ جو کہ بدترین مہنگائی کو فیس کر رہی ہے, مہنگا پیٹرول خرید رہی ہے, بجلی دن بہ دن مہنگی ہو رہی ہے. تو دوسری جانب یہ جو ہے وہ لوٹ مار کا بازار گرم ہو چکا ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے سینٹ کو بھی میں سمجھتا ہوں رضا ربانی صاحب اکثر سٹینڈ لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر. اب دیکھیں لوگ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی 50,000 بجلی کا بل آیا تو 23,000 اس میں ٹیکسز ہیں, فلاں جی ایس ٹی ٹیکس, فلاں ٹیکس, یہ ٹیکس, پیٹرول کا جی ٹیکس, اور اس میں ٹیلی ویژن کی فیس, ریڈیو فیس, اس طرح کی چیزیں تو ڈالی ہوئی ہیں. تو پھر اس ادارے کو بند کر دیں, یہ تو کام بڑا آسان ہے کہ وہ تو کلیکشن ہوگی سیدھا آ جائے گی. تو پھر ایف بی آر کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا, بل میں سے آپ نے ڈیڈکٹ کر لیا, تو یہ تو کوئی کمال بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ایک حد سے زیادہ کما رہے ہیں, جن کی جو سلیب بنی ہوئی ہے, یہاں تو اب مشہور ہی ہو چکا ہے کہ جی آپ کو جا کے کہا جاتا ہے جی 10 لاکھ آپ کا ٹیکس بنتا ہے, یا آپ یہ 10 لاکھ دے دیں یا 1 لاکھ ہمیں ہی دے دیں. وہ جو آپ بے نامی بات کر رہے ہیں جائیداد, وہ کہتے ہیں نہیں 25,000 آدمی ہمارا, ہم تو کر ہی نہیں سکتے. تو پھر یہ یوں ہی چلتا رہے گا پھر کام. دیکھیں اس میں ابھی جو رپورٹ آئی تھی کہ جو سیلریڈ طبقہ ہے پاکستان کا وہ 200% زیادہ ٹیکس دیتا ہے, وہ اسی چیز کا تو انکشاف کر رہی ہے. کیونکہ کوئی ایف بی آر کا عہدیدار کسی ماہانہ تنخواہ دار جو 50,000 40,000 تنخواہ لے رہا ہے اس سے تو رشوت لے نہیں سکتا. وہ تو اسی کے پاس جائے گا جو امپورٹر ہے, جو بڑا کاروباری ہے, جس کی فیکٹریاں ہیں, جس کی جاگیرداری کا نظام ہے پورا, جس کی انڈسٹریاں ہیں, تو اس سے ہی کچھ مل سکتا ہے اس کو. تو اسی لیے 200% کم ٹیکس وہ کلاس دے رہی ہے جس کا ریونیو سیلریڈ کلاس سے 100 گنا زیادہ ہے. اور وہ اسی لیے کہ وہ ایف بی آر کی نااہلی ہے, کیونکہ یہ ان سے کلیکشن کر نہیں پاتے. اور کیوں کر نہیں پاتے؟ کیونکہ وہاں سے بینیفٹس بہت زیادہ مل سکتے ہیں,
اگر وہاں سے کسی نے آپ کو چپ کروانا ہو تو ان کو بریف کیس بھی دینا آتا ہے, ان کو ایسا ہاتھ بھی ملانا آتا ہے جس کے اندر لفافہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ یہ تو کوئی اوپینین کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی میری رائے نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے کہ وہ لوگ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں اس ملک کے اندر, جو کہ بڑے بینیفیشری ہیں, جو بڑی مچھلیاں ہیں, جو اشرافی ہے پاکستان کی, جو کہ پریویلیج بھی لیتی ہے, پروٹوکول بھی لیتی ہے, جن کی گیس فری, جن کی بجلی فری, اور جن کے پیٹرول جو ہے وہ فری ہیں, اس کے باوجود وہ 1 روپیہ ٹیکس دینے کے روادار نہیں ہیں. وہ اسی لیے نہیں ہے کہ اس ادارے کی نااہلی ہے. تو اب اس کو ریفارم اگر نہ ہم نے کیا اور اس کے بعد ہم یہ کلیم کریں کہ ہم آ کے اکانومی کو سٹیبلائز کر لیں گے, یہ جھوٹ بولنے والی بات ہے صرف. اور دنیا میں جو آمدنی کے لحاظ سے جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرمز میں, اس میں اور ٹیکس کی ریشو دیکھا جائے کہ کسی ملک کی کتنی کمائی ہے کل اور اس کے مقابلے میں کتنا ٹیکس وہ کلیکٹ کر رہا ہے, تو پاکستان تو کم ترین میں آتا ہے. تو یہی ہمارا مسئلہ ہے. اور یہ کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو غریب آدمی بیچارہ وہ تو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. اس کا مطلب کمائی ہے لوگوں کی, لوگ کما رہے ہیں اتنا پیسہ, لیکن اس کے مطابق آپ سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا. یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو شاید ہمارا سب سے زیادہ امیر طبقہ 5 یا 10% کا ہے, وہ بالکل ہی ٹیکس میں اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے. اور صرف جو تنخواہ دار ہے, اب تنخواہ جس کی اتنی بھی ہو, پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے جو بہت, جن کی تنخواہیں ہوں گی وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے, سینکڑوں یا چند ہزار میں ہوں گے, باقی تو کوئی اتنی تنخواہیں نہیں ہیں اس ملک میں, ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے, بس انہی سے ڈائریکٹ ٹیکس ہے. باقی تو کسی امیر طبقے میں کسی کے پاس نہیں, کسی کی کتنی جائیداد ہے نہیں پتا. اگر کسی کے پاس کوئی سینکڑوں ایکڑ یا کتنے مربع ہوں تو اس سے بھی کوئی پتہ نہیں کتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے. جس کی کوئی زمین ہے, جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کتنا لیا جا رہا ہے اس کا بھی کوئی نہیں پتا ہے. تو جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں اصل, ان سے تو ٹیکس کلیکشن ہے ہی نہیں. بالکل, وہ اس لیے, اس کے علاوہ بھی پاکستان کی جو انفارمل اکانومی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ کتنا کیش, کتنا کیپٹل جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انفارمل اکانومی کو فارملائز کرنے کا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے. عزیر یونس صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں, وہ ریسنٹلی انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, انہوں نے کہا میں بھارت سے ہو کر آیا, وہاں چارٹ والے کے پاس بھی ایک میں گیا ہوں, تو وہاں پر لوگ کارڈ سکین کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آن لائن پیمنٹ ہو رہی ہے, اور وہاں ایک بار کوڈ لگا ہوا ہے اس کے پتھارے کے اوپر, وہ ریڈی جس پہ وہ رکھ کے بیچ رہا ہے اس کے اوپر بار کوڈ لگا ہوا ہے, لوگ آ کے سکین کر رہے ہیں, اس پہ پیمنٹ کر رہے ہیں. اب یہ آدھار کارڈ کا پروگرام غالباً تھا ہندوستان کے اندر جو شروع کیا گورنمنٹ نے ان کی. اس سے کیا ہوا کہ جو پتھارے پہ کھڑا ہوا ہے, جو سڑک کے کنارے کچھ بیچ رہا ہے, اس کے بھی پیسے اور اس کی کمائی کتنی ہے وہ سب آن ریکارڈ ہے. پاکستان میں انفارمل اکانومی اتنی بڑی ہے کہ اسٹیٹ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر سائز کیا ہے کیپٹل کا اور ٹوٹل انفلو کتنا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی آن لائن پیمنٹ ٹرانزیکشن از نیئر ٹو امپاسبل. آدھے پاکستان میں تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ چلے جائیں اسلام آباد سے آگے, آپ کو سگنل ویک ہونا جو ہے وہ اپنے موبائل پہ کلیئرلی نظر آ جائے گا, اور اس کے بعد ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ آپ کا ایک ہفتہ کوئی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. تو یہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ فارملائز نہیں کرتے اکانومی کو, ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں سیریس نہیں ہے. سیریس ہیں تو انہی چیزوں میں جس کی رپورٹ کی ڈسکشن, اور بڑے آرام سے آ کے کہہ دیتے ہیں جی ہم کیا کریں, 500-600 روپے کرپشن ہے, 25,000 ہمارے لوگ ہیں, ہم اپنے کو نہیں دیکھ سکتے. جو آپ اپنوں کو نہیں دیکھ سکتے, آپ دوسروں کو کیا دیکھیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا, کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.